السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ معزز سامعین اور اسی طرح پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر خوب عبادتیں کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پھر اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اور پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع نصیب کیا، اور اس آخری عاشرے کے ہم دوسری تاخرات کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاخرات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے توحید کی عظمت۔ اگر ہم دیکھیں، توحید ایک صرف کہنے کا نام نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد، انسان کے زندگی جینے کا مقصد، انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد، ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں صرف توحید ہی آپ کو نظر آئے گی۔ اور اگر ہم اس کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی طرف اگر آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اگر اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے تقاضے کو آپ سمجھیں، تب جا کر کے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو نازل کیا، جتنے کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہو، ان سارے انبیاء کے مشن کو، ان سارے انبیاء کے سب سے پہلی دعوت کو، اس سارے انبیاء کے سب سے پہلے لوگوں کو کیا بات کہی، اگر ہم دیکھیں، اگر آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے کسی اور کام کا حکم نہیں دیا، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے کتابیں ہوں، ہر چیز میں آپ کو یہی چیز ملے گی کہ ان سارے صحابہ اکرام ہو یا اللہ کے سارے انبیاء ہو، ان سارے کے سارے نے صرف توحید کی دعوت دی، صرف توحید کی بات انہوں نے کہی۔ اور توحید کا معنی آپ کے سامنے بتا دوں، یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ توحید کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود لائق نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات۔ اگر آپ توحید کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کو اگر آپ دیکھیں، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں دنیا کے اندر الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری عبادت کے لائق ہے۔ اور ان سارے انبیاء کو جب بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، ہر رسول کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عبادت کرنی ہے صرف میری عبادت کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے کہہ رہا ہے۔
تو ہر نبی نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام، ہر نبی کا یہی مشن تھا کہ وہ صرف لوگوں کو لا الہ الا اللہ سمجھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کی زبانوں سے صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ قوم کو کہا کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود، یہی سمجھاتے تھے۔ اور جن کافروں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی جان لیں کہ ان سارے جو کافر تھے، اس وقت مشرکین تھے، ان سارے کے سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے بھی آج جیسے کہ آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ پہلے آپ یہ آیت سن لیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم کو پیدا کس نے کیا، تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں کون پلاتا ہے، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے، وہ ضرور کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو یہ کہاں پر بھٹک رہے ہیں؟ یہی معاملہ ان کافروں کا جو تھا، ان مشرکوں کا جو معاملہ تھا، وہی معاملہ آج مسلمانوں کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس زمین پر، جس زمین پر چل رہے ہیں اللہ کی زمین ہے، جس کا کھا رہے ہیں وہ اللہ کا ہے، جس کا پہن رہے ہیں وہ اللہ کا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، یہ ہر چیز کہنے والے، لیکن جب اللہ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے تو کسی غیر کو شامل کرتے ہیں، کسی اور کے در پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، کسی اور سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، کسی اور سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو جب مدد مانگنے کی بات آتی ہے تو کسی غیر کے سامنے جا کر کے اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ وہی حال ہے جو کافر، جو مشرکین اس وقت ہے، وہی معاملہ آج مسلمانوں کا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلمے کو سمجھنے کے لیے قرآن میں کہا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہیں چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ کو سمجھو، اس کے معنی، اس کے تقاضوں کو سمجھو، اس کو پڑھا کرو۔ ہماری یہ حالت ہے کہ صرف ہم کیا ہے، لوگوں کے کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ہم اس کو کیا ہے مان کر کے اپنی زندگی کے اندر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ، تمہیں اس کا علم حاصل کرنا ہے، جو علم لا الہ الا اللہ کے بارے میں اتنے انبیاء، 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام آئے، سارے کے سارے لوگوں کا دعوت کا مشن، سارے کے سارے انبیاء کرام کا، اور جن صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے تکلیف کو برداشت کیا، جنہوں نے اپنے آپ نے سینہ پر گرم پتھر رکھے، جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا، جنہوں نے اپنے آپ کو گرم ریتوں پر ان کو گھسیٹا گیا، یہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ قربان کیا، یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، کس وجہ سے؟ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے، اس لا الہ الا اللہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے قربانیاں انہوں نے پیش کی کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، اور اسی طرح قریش کے لوگ اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ صرف کہنا کافی ہے، بس کہنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، شرک کرتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، سود کھاتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، نمازیں چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کسی اور سے مدد مانگو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کسی اور کے سامنے نظر و نیاز کرتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کسی اور کے سامنے قربانیاں کرتے رہو۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، یہ آج ہم نے نہیں سمجھا کہ لا الہ الا اللہ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کیوں پہنچایا۔ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ، فَاعْلَمْ، سیکھو، جانو لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اور صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ مکہ کے مشرکین جہاں پر 360 بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، یہ محمد کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ کیا بڑا عجیب معاملہ ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے جھٹلایا، اور آج بھی
کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی نمازیں ہیں، روزہ بھی وہ رکھتے ہیں، حج عمرے بھی ان کے ہیں، لیکن جب عبادت کا مسئلہ ہے، ان عبادت کے اندر عبادت کے کئی قسموں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر انہوں نے جھکنا شروع کر دیا، جیسے کہ ولیوں سے دعائیں مانگنا، ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے سامنے اللہ کے در کے سامنے آ کر کے سر جھکانے کے بجائے کسی اور کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا۔ تو میرے بھائیوں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کو کہنے کی بات نہیں ہے، صرف زبانوں سے ادا کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہر چیز میں، ہر چیز دنیا کی عبادت کی کتنے بھی قسمیں آتی ہوں، ان ساری عبادت کے قسموں کے اندر صرف ایک اللہ کو مانا جائے گا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ کسی اور کے سامنے، چاہے وہ ہمارا توکل ہو، ہمارا بھروسہ ہو، ہماری نمازیں ہو، ہمارے روزے ہو، ہر چیز میں، ہر عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانا جائے گا۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کو تنہا نہ مان کر کے وہ کسی اور کو اپنا شریک حیات بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی آپ جتنے بھی جو لوگ مشرک ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنے بھی روزے رکھ لیں، اپنی زندگی کے جتنے بھی ایام ہو، ان ایام کے اندر سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کر لیں، لیکن شرک اس کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کبھی اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک مختصر آیت نازل کی، یا مختصر سورۃ الاخلاص جسے ہم کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دیکھنے میں، پڑھنے میں، اس کو لکھنے میں بڑی مختصر آیت، بڑی مختصر آیت ہے، کوئی بھی اس کو یاد کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے، لیکن جن لوگوں کو یاد بھی ہے، ایسے لوگوں کا معاملہ بھی ہے کہ لوگ کسی اور کے در پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قل هو اللہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، عبادت میں ایک ہے، دعاؤں میں ایک ہے، مدد مانگنے میں ایک ہے، ہر چیز تمہاری زندگی کا، تمہارا جینا مرنا، ونسکی ومحیای ومماتی، تمہارا جینا مرنا، تمہاری قربانی، ہر چیز اللہ کے لیے۔ یہ سورت ہمیں سکھلاتی، اور یہ بڑی مختصر سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے جب اس سورت کو نازل کیا، اور اس کی جامعیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اس آیت، صرف اس سورت کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف ایک مرتبہ اس سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے سورہ سے قرآن کا ثواب اللہ نے رکھا، یعنی کہ اگر کوئی ایک آدمی اگر اس کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یہ وہ 10 پارے کو پڑھ رہا ہے، قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عقید توحید ہے، یہ توحید کی عظمت ہے، کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جامعیت یہ رکھی ہے کہ صرف آپ سورہ اخلاص پڑھیں، 10 پاروں کا ثواب۔ اور اسی طرح قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی عبادت، چاہے ہمارے رکوع ہوں، ہمارے سجدے ہوں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اور آج بہت سارے لوگ اس کو عبادت کے معاملے میں بہت سارے لوگ کوتا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو صرف اسی توحید کو بتلانے کے لیے بھیجا۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء آئے، ان سارے انبیاء کے اندر کسی کی کتاب الگ تھی، کئی صحابہ کرام کی شریعت الگ تھی، ان کے اندر کسی نبی کے اندر کوئی چیز جائز ہوتی تو کوئی اور نبی آتا تو ان کے اندر جائز نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو لیجئے، آدم علیہ السلام کے شروعاتی دن تھے، ان کے 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکی تھی۔ اب یہاں پر ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا کہ بہن اور بھائی شادی کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ شریعت، جیسے ہی نسل بڑھی، جیسے ہی دنیا کے اندر آبادی بڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شریعت کو بدل دیا۔ اس کے بعد بہن اور بھائی شادی نہیں کر سکتے، ایک نکاح میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہوں، چاہے ان کی کتابیں بدل گئی، ان کی شریعتیں بدل گئی، ان کے دین کے اندر کچھ چیزیں کو رد و بدل ہو گیا، لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے، توحید کی عظمت یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ کسی بھی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں تھا
کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو. کسی کے ایک نبی کے آپ دلیل نہیں دے سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے عبادت کر سکتے ہو. کسی کی شریعت میں تم یہ نہیں بتلا سکتے، کیونکہ یہ توحید کی عظمت ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا جاتا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 23 سال زندگی گزارے، اور ان 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی 13 سال زندگی مکے کے اندر گزرتی ہے، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینے کے اندر گزرتی ہے. اور اگر آپ بڑا تعجب کریں گے، ایک نبی پورے مکمل مکے کے اندر 13 سال کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ صرف توحید کی دعوت. پورے 13 سال صرف توحید کی دعوت، مکمل 13 سال صرف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لانے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنا بڑا معاملہ ہے. نماز تھا، روزے تھے، کئی مسائل تھے. ان سارے مسائل سے ہٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری 13 سال زندگی صرف یہ سمجھا میں نکل گئی کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف آنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو میرے بھائیوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ توحید ہی زندگی کے اندر سب سے بڑے معنی رکھتی ہے. توحید ہی بہت بڑی چیز ہے. اور اسی طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، اور انہی صحابہ کرام نے اس مشن کو لے کر کے اتنے آگے بڑھے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے گھروں کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کی انہوں نے قربانی پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جب وہ یمن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت کے سلسلے میں بھیجا، تو معاذ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے ہیں، اے معاذ تم یمن کی طرف تو جا رہے ہو، لیکن یمن کے اندر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر اہل کتاب ہوتے ہیں، یہودی لوگ وہاں پر ہیں. تو تم سب سے پہلے جانے کے بعد وہاں پر تم یہ دعوت دو کہ تم توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کرو، توحید کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دو. کسی اور مسئلے میں کوئی اور بات ان کو نہ بتلاؤ، کوئی اور چیز نہ سمجھاؤ، بس تمہیں یہی دعوت دینا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگر اس چیز کو قبول کریں تب آگے بڑھ کر کے ان یہودیوں سے کہنا، ان اہل کتاب سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نماز تم پر فرض کی. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو یہی بتلایا کہ ہمیں اپنے اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں گے، اس حدیث کو اگر اپنی زندگی میں ہم لائیں گے، تو ہماری زندگی کا بھی مشن یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلا ہماری خاندان ہو، ہمارے گھر ہوں، ہمارے اہل و عیال ہوں، سب سے پہلے ہمارے خاندان کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون شرک پر ہے، کون شرک پر مر رہا ہے، کون اپنی زندگیوں کے اندر بدعات و خرافات میں لگا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو سب سے پہلے ہم جا کر کے سمجھائیں گے، ان کو بٹھائیں گے. سب سے پہلے کسی اور کی چیز کی دعوت آپ ان کو مت دیجیے، سب سے پہلے آپ ان کو توحید سمجھائیے. توحید سے ان کو پہلی ضرورت ہے، کیونکہ باقی کے جتنے اعمال ہیں وہ بعد میں ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سب سے پہلے اہم ہے. اور اسی طرح ایک شخص جو کیا ہے ایمان کے اندر برابر نہیں ہے، ایمان کے اندر کوئی برابر نہیں ہے، لیکن ایمان پر ہوتے ہوئے بھی لیکن مزاروں پر جاتا ہے، شرک کرتا ہے، تعویذیں لٹکاتا ہے، درگاہ پر سجدے بھی کرتا ہے. اور جب ہم اس کو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جو لوگ صرف ان کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، صرف نماز کا طریقہ اس کو سکھلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں وہ سب معاملے تعویذ لٹکانے دو، وہ جب مسجد میں آتا نہیں تب سمجھا لیں گے، جب آتا تب سمجھا لیں گے. ایسا کر کر کے لوگ آج بھی نمازیں ان کو پڑھ رہے ہیں، تعویذ لٹکا کر کے حج عمرہ کر رہے ہیں، تعویذ لٹکا کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں، تعویذ لٹکا کر کے رمضان جیسا مہینہ وہ گزار رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو تعویذ لٹکا رہے ہیں، جہاں بھی مزاروں پر جا رہے ہیں، عرسوں پر عرسیں کر رہے ہیں، ایسے لوگ یہ اگر توحید کو نہ سمجھ کر کے جتنے بھی عبادتیں کر لیں، چاہے ان کی نمازیں ہوں، چاہے ان کی کوئی بھی عبادت ہو، ہر چیز بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ اس کو نماز کا طریقہ بتلاؤ، اس کو مسجد طرف لاؤ، آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو توحید ہی نہیں سمجھائی. جب تک وہ اللہ کا نہیں ہوگا تب بھی باقی کے معاملے کس طرح سے درست ہوں گے. تو اسی لیے چاہیے کہ ہم پہلے ان لوگوں کی توحید کی اصلاح کریں. اور
اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سارے انبیاء کی طرف بھی ہم نے دعوت اس کا ہے، ہم نے وحی کی کہ انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تم دعوت دیو، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ بھی شرک کرو گے، کون ہے یہ اللہ کے نبی؟ سارے دنیا کے رحمت للعالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء کے سردار، قیامت تک آنے والے لوگوں کے سردار، اتنے بڑے نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے لئن اشرکت، اگر اور آپ بھی شرک کرو گے، لیحبطن عملک، آپ کے عمل کو بھی ضائع کیا جائے گا، آپ کے عمل کو برباد کیا جائے گا، لَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری راتیں عبادتوں میں گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل نہ بھی کرتے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی قبول کر لیتا، لیکن اس نبی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر ہم ایک بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا ہوگا، ایک بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نازل نہیں کرے گا، قیامت نہیں بھیجے گا۔ حدیث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اگر اس زمین کے اندر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس زمین کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ تو یہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں قیامت جیسی ہولناکیوں سے بچا کر رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ توحید کی عظمت ہے، اس توحید کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رکھا۔ اور اسی طرح اس توحید کی ایک عظمت یہ بھی ہے، یہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ایک اللہ کو ماننے والا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جھکتا ہے، اس کائنات کا ذرہ بھی تڑپتا ہے، اس کائنات کا ذرہ بھی سوچتا ہے کہ اس بندے کو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین مخلوق میں پیدا کیا، وہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان لوگوں کی شرک کی وجہ سے کائنات بھی ریاکشن اپنا ہی بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن، اس شرک کی وجہ سے، اس توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس تکاد السماوات کے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتقر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان شرک کی وجہ سے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ کہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ جو کرسچن کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اس کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے پھر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری آسمان پھٹ جائے، یہ زمین شق ہو جائے، یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک کرنا اس کائنات کو بھی پسند نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کی بدولت آج بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر رکھا ہے، اس عذاب کی وجہ سے بچا کر رکھا ہے۔ کہیں یہ توحید ختم ہو جائے، اس ساری کی ساری زمین ختم ہو جائے، یہ سارے کے سارے پہاڑ اب جو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس عقیدہ توحید کی یہ عظمت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہر چیز کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے، اسی توحید پر ہے، اسی توحید پر۔ ایک صحابی عمر بن عاص ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت کے اندر بھی یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں چل کر کے یہ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے اور ان کے والد زمانے جاہلیت کے اندر کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی عمر بن عاص اسلام قبول کرتے ہیں
ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد نے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ کچھ قربانیاں دیں گے، کچھ جانوروں کی قربانیاں دیں گے، تقریباً شاید 100 قربانیاں اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں گے۔ اب دو بھائی تھے، دونوں نے یہ سوچ لیا کہ ایک بھائی نے 50 قربانیاں یا 50 جانوروں کی قربانی دے دی، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے مجھے بھی نظر کو پوری کرنا ہے، لیکن اب یہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے باپ تو زمانے جاہلیت میں مر گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جو لوگ شرک کی حالت میں مر گئے، جو لوگ زمانے جاہلیت میں انتقال ہو گئے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اگر میں آج 50 جانور اگر ان کے نام پر قربان بھی کر دوں، ان کی نظر پوری بھی کر دوں، تو ہو سکتا ہے کہ قربانی بے فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرے باپ نے نظر مانی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے میں اس نظر کو پوری کروں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ تمہارے والد جو تھے یہ تو زمانے جاہلیت میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پر ایمان نہیں تھا اور انہوں نے کسی اور چیز پر نظر مانی تھی۔ اگر تم اب بھی قربانی کرنا چاہتے ہو، نظر پوری کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا ایک نہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا اور نہ تمہیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں، اس کی قبولیت اگر کوئی چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ توحید کو سمجھے۔ اور اسی طرح توحید کی ایک عظمت یہ ہے کہ ایک انسان جو زمین بھر کر کے گناہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، ایک انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور جس نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انسان گناہ پر گناہ بھی کیے ہیں، بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں ہوئے ہیں، لیکن ایک بخشش کا ذریعہ آج بھی وہ امید کر سکتا ہے کہ میری بخشش ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہ کبھی مجھے معاف کرے گا۔ وہ توحید کی عظمت ہے، وہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور اس کی وجہ سے معاف کرے گا۔ حشر کے میدان میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے، اے اللہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہے گا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں نے اس دنیا کے اندر کئی گناہ میں نے کیے، کئی گناہ کیے، لیکن میرا ایک معاملہ ایسا تھا، گناہ تو میں نے کر لیے، چاہے وہ جانے میں کیے چاہے انجانے میں کر لیے، لیکن ایک میرا زندگی کا معاملہ ایسا تھا کہ میں نے کبھی تیری زندگی کے اندر کبھی میں نے تیری عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، کسی اور کو میں نے شریک نہیں کیا۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے اس بندے کی، یہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ، میں نے تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، اتنی ادا پسند آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ابن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ کہتا ہے، اے ابن آدم، اولاد کیا، اے آدم کے اولاد، لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرے گا، چاہے زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کر کے آئے گا، زمین بھر کر کے تیرے گناہ ہیں، لیکن تم مجھ سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات اس حالت میں تیری ہو رہی ہے، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں جس طرح سے تو نے گناہ بھر کر، زمین بھر کر کے گناہ میرے سامنے پیش کیے، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میں یہ حالت ہوگی کہ میں تیرے سامنے زمین بھر کر کے مغفرت لا کر کے تیرے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ صرف توحید کی عظمت ہے، توحید کی عظمت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو نیکیاں پر نیکیاں، زمین بھر کر کے نیکیاں ہو، بہت پہاڑ برابر نیکیاں لے جا کر کے رکھ دے، لیکن زندگی کے اندر شرک تھا، ایسے آدمی کے سارے عمل برباد، سارے کے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ چلو بعد میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی،
پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، جا کر کے تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ واپس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں، اے ابو ذر، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ ایک بندہ جو اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ثم مات، پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے، زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا، علی ذالک الا دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص اپنی عبادت میں شامل کر لے گا تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر کوئی آدمی زنا بھی کر لیا، اس نے چوری بھی کی، تو ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، زندگی میں کبھی شرک نہیں کرتا، لیکن اس نے کبھی زنا بھی کیا ہے، اس نے کبھی چوری بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا بھی کیا ہے، اگر اس نے چوری بھی کی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے تعجب میں پھر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی واقعی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا واقعی میں زنا بھی کر لیا، اس پر اس نے چوری بھی کی، کیا ایسا معاملہ صحیح ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، واقعی میں اگر زنا بھی کر لیا اور اس کے بعد چوری بھی کی، اس کو بھی داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی زنا کر رہا ہے، چوری کا معاملہ ہے، سوچیے اللہ کے نبی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری بھی کرے گا، زنا بھی کر لیا، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اے ابو ذر، اگر تو نہیں بھی چاہے گا کہ زنا کرنے والا جنت میں نہیں جائے، چوری کرنے والا جنت میں نہ جائے، تو بھی اگر نہیں چاہے گا تو پھر بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ توحید کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بہترین، یہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ہم اب جب اس حدیث کو ہم نے سن ہی لیا ہے تو اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اب غلط فہمی میں یہ بھی آ جائیں کہ چلو توحید ہماری زندگی میں ہے، اس کے بعد چوری بھی کریں گے، دوسرے گناہ کے کام کرتے رہیں گے، اس کے بعد جنت ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں تو اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں اس طرح سے سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو کیا ہے، کبھی انجانے میں انسان کبھی گناہ کر لیتا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں، آج انسان کوئی بھی ہو، کتنا سے بڑا متقی انسان بھی ہو، آج ایسا معاملہ ہے کہ صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں، صبح سے شام تک آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، صبح سے شام تک ابھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنے گناہ کیے۔ ہر آدمی گناہ میں آج ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے کبھی گناہ بھی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس زنا کی سزا دے گا، اس چوری کی اس کو سزا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس توحید کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دینے کے بعد اس جہنم سے نکال کر کے جنت جیسی نعمت میں اللہ اس کو نصیب کرے گا۔ تو اسی لیے توحید کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا جاتا ہے، حدیثوں کے اندر اسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی پیش کیا جاتا ہے، پورے اس کے جو رجسٹر ہوتے ہیں، اس رجسٹر کے اندر پورے 99 رجسٹر ایسے ہوتے ہیں کہ پورا گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، پورے گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے۔ اب وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
میں بچ نہیں سکتا ابھی۔ اللہ کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے، رجسٹر اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تو ڈر جاتا ہے بندہ، میرے ہر معاملہ، میرے ہر رجسٹر سارے کے سارے گناہوں سے بری ہوئی ہے، پریشان حال ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے، کیوں بندے کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو اس کی ایک رجسٹر باقی ہے اس کو نکالو، اس رجسٹر کو اس کے سامنے پیش کرو۔ اس کے اندر جیسے ہی اس رجسٹر کو کھولا جاتا ہے، صرف ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صرف ایک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ بڑا تعجب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سارے جو رجسٹر ہیں، 99 رجسٹر کو لے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ صرف ایک رجسٹر کے اندر اس نے لا الہ الا اللہ کو مانا تھا، لا الہ الا اللہ کو کہا تھا، اس ایک رجسٹر کو صرف ایک پلڑے کے اندر رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، صرف ایک کلمے کی بدولت۔ میرے بھائیوں، توحید کی عظمت یہ ہے۔ اور اسی طرح ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے۔ پوری زندگی انہوں نے ایک اللہ کو نہیں مانا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، ہر دکھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشان کرتا، سامنے کھڑے ہو کر کے ان کا مقابلہ کرتے۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال انہوں نے ساتھ دیا، بھوک میں، اس تکلیف میں۔ صحابہ کرام کی ایسی حالت تھی کہ کوئی چمڑا ملتا تھا اس کو پانی میں ڈبا ڈبا کر کے بار بار اس کو چبا چبا کر کے کھایا کرتے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ اس شیب ابی طالب کے بچے کو رونے کی آواز باہر تک کافروں کو سنتے تھے۔ ایسے عالم تھا کہ اس عالم میں بھی ابو طالب ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دی۔ اور اللہ کے نبی جب ان کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، اے میرے چچا، آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، میں صرف یہی کہتا ہوں، آپ کچھ عمل نہیں، بس صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ حجت کروں گا، یہ شفاعت کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں آپ کی مغفرت کرا دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہوں کو صرف ایک کلمے کی وجہ سے کئی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم اللہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھلا جس کے ذریعے سے میں بڑے اعمال کے اندر شامل ہو جاؤں، بڑے میرے اعمال ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک کلمہ کہنے کی اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب، لا الہ الا اللہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر بندے کی زبان سے نکل جاتا ہے، یہ تو بڑا معمولی کلمہ ہے۔ اے اللہ، میں نے بڑے کا سوال کیا، بڑی نیکی کا سوال اللہ میں نے تجھ سے کیا، تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یہ وہی کلمہ ہے کہ اگر اس ساری دنیا کے 7 آسمان ہو، 7 زمین ہو، ان سارے کے سارے زمینوں کے سارے کے سارے آسمانوں کے سارے کے سارے چیزوں کو لا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا بھاری ہوگا۔ تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح اب میں آپ کے سامنے اس توحید کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے۔ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی عبادت کے لائق بنانے والی چیزیں ہیں، ہر چیز کا انکار کرتا ہے، کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا، ہر چیز کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرم مالہ و دمہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مال، اس کی جان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کے مال کی بھی خود اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے وہ حسابہ علی اللہ، اور خود اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب کرے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اور اس پر زندگی گزارتا ہے، اور اسی پر دنیا سے رخصت بھی ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کا انتقال ہوتا ہے، دخل الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ ہوں، اور لا یلقى اللہ بہما عبد، اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو باتوں کو سمجھ لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دونوں چیزوں کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کے بغیر، کبھی بھی شک و شبہ نہیں کرتا، ایسا آدمی شک و شبہ کے بغیر ان دونوں چیزوں کو لے کر کے اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنے خالص دل سے، دل کے صاف کر کے، شرک سے صاف کر کے، برائیوں سے صاف کر کے، خالص دل کے ساتھ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو تسلیم کر لیتا ہے، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے آدمی کی سفارش کریں، اس کی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے اس توحید کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی مان لے، اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا نبی مانے، اور اللہ کا بیٹا تسلیم نہ کرے، یہ بڑی حدیث طویل ہے، اس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ان چیزوں کو ماننے کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، من ای ابواب الجنت ثمانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاء کا لفظ استعمال کیا، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، صرف یہ توحید کی عظمت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اس توحید کو مان لینے کے بعد مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، یقول اللہ عز وجل، یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں، خود اللہ کی بات ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وعزتی، میری عزت کی قسم، کون کھا رہا ہے قسم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وعزتی، میری عزت کی قسم، وجلالی، میرے جلال کی قسم، والکبریائی، میری بڑائی کی قسم، وعظمتی، میرے عزت و کبریائی کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ کے اپنی عزت کی قسم کھائی، اپنی کبریائی کی قسم کھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس توحید کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں ایک نصیحت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس توحید کے ہم نے عظمت کو سمجھا،
اس توحید کی عظمت کی کئی فضیلتیں ہمارے سامنے آئی، اس توحید کے بارے میں کئی حدیثیں، کئی قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آئی۔ جب ان آیتوں کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی لائیں، کیونکہ آپ سمجھیں بہت ساری عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنی بچوں کو، جب بھی بچہ بیمار ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ بیمار ہونے کے بعد کسی کی نظر بچے کو لگ جاتی ہے، اور کہیں پر بھی شادیوں میں، کہیں پر دعوتوں میں نکلتی ہیں تو اپنے بچوں کو ٹیکا لگاتی ہیں، کیونکہ کسی کی نظر نہ لگے اس کو۔ تو یہاں پر یہ جو ٹیکا وہ لگا رہی ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی شرک اصغر ہے۔ شرک کا ہے، یہ شرک اصغر ہے ٹیکا لگانا صرف، کیونکہ یہاں پر اپنے بچوں کو نظر نہ لگنا، اور اس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس ٹیکے پر یہ نظر، اس ٹیکے پر ان کا بھروسہ، یہ بھی شرک ہے، چاہے وہ شرک اصغر میں آئے لیکن شرک ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ جیسے ہی بچے بیمار ہوتے ہیں تعویذ لٹکاتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں، گلوں کے اندر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور ایک دھاگے پر تمہارا بھروسہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ ڈرتے ہیں، اور یہ ڈرنا بھی تمہارے اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ جب تعویذ نکالنے کی بات آتی ہے، جب اس قرآن و حدیث کی بات سمجھتے ہیں، آج بھی جو لوگ تعویذ پہنے ہوئے ہیں، جب ان سے یہ ساری چیزیں ان قرآن کے آیتوں کے حدیثوں کے سامنے ان کے سامنے آ گئی، آج بھی ان کے ہاتھوں میں کڑے ہوں، تعویذ ہو، نکالنے میں ڈرتے ہیں کہ اب نکالوں گا تو کوئی بیماری آئے گی، اب نکالوں گا تو کوئی مصیبت مجھ پر آ جائے گی۔ آج بھی اب بھی اس پر یہ بھروسہ ہے کہ یہ داغے پر بھی ابھی تک اس کے پر بھروسہ ہے۔ تو یہ معاملہ جب تک رہے گا، جب تک یہ ڈر رہے گا، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا مشن جو انبیاء لے کر کے آئے، ان صحابہ کرام نے جو ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اس توحید کو ہم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ صرف ہمارا یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں رکھنا یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے گھر میں ہوں، آپ جہیں پر کام کر رہے ہوں، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، ہر ایک کو آپ یہ سمجھائیں۔ اگر وہ نہ سمجھے، وہ اس کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ معاملہ ایسا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سمجھا رہے ہیں، ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ مت بتاؤ، ایسے ہی ان کی زندگی میں وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ تعویذ پہنے تو ان کا وہ عقیدہ ہے، وہ نعرے لٹکاتے ان کو نعرے لٹکانے دو، اپنا ان کا عقیدہ ہے۔ آپ بس جو چیزیں آپ کو بتلانا ہے، آپ ان کو نماز بتلاؤ، آپ ان کو دعائیں بتلاؤ، آپ ان کو کیا ہے نماز مسجد کی طرف کس طرح آتا ہے، مسجد کے آداب بتلاؤ۔ آپ ان کو شرک کے بارے میں مت بتلاؤ۔ آپ جمعہ دے رہے ہیں، بس کیا ہے اوپر جو مسئلے ہیں وہی سمجھاؤ۔ اس طرح سے ان کو علماء کو روکا جاتا ہے، اس طرح سے ڈر کر کے کوئی لوگ ناراض ہوں گے، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہماری رشتہ داریوں کے اندر دراڑ آئے گی۔ یہ ساری چیزیں سمجھ کر کے لوگ اپنے آپ کو لوگوں تک شرک کو سمجھانے میں، توحید کی عظمت بتانے میں لوگ ڈر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تک، لوگوں تک یہ توحید کی دعوت سمجھاتے رہیں، کیونکہ میرے بھائیوں اگر ہم اس شرک کو ہم ان کے سامنے نہیں رکھیں گے، توحید کی عظمت ان کو سامنے نہیں رکھیں گے، اگر یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے، اب یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں گے، یہ مرنے کے بعد یہ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہمارے آپ کے چچا تھے، یہ آپ کے ماموں تھے، یہ آپ کے خالہ تھے، یہ کرنے والے آپ کے بھائی تھے۔ سمجھو، آپ کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں آپ اگر تصور کریں، آپ کے ماں باپ کو آپ کے سامنے کل قیامت کے دن رسوا کیا جائے، آپ کے ماں باپ کو جنہوں نے آپ کو اتنا پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، آپ کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر آپ کے سامنے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے، آپ برداشت کریں گے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت ایسا معاملہ ہے، ہر جگہ یہی پر چل رہا ہے۔ لوگوں کو مت سمجھاؤ، لوگوں کو مت بتاؤ، وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ میں یہ ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ مجھ سے بھی کہا جاتا ہے۔ میں جب لوگوں کے سامنے جب ہمیں کہیں پر کام کرتے ہیں، وہیں پر ہم کو یہ بتلایا جاتا ہے، آپ ان کو مت سمجھاؤ، وہ کرنے والے ہیں، کرنے دیتے رہو۔ وہ ان کا الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ مسلک ہے،
وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے، ان کے علماء کے اعتبار سے وہ کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام نے، ان انبیاء نے آپ کے لیے کیوں برداشت کیا؟ اس توحید کو پھیلانے کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، تب جا کر کے صرف 80 لوگ ان پر ایمان لے کر کے آئے۔ کیوں انہوں نے اتنی دعوت اپنی ساری زندگی انہوں نے کیوں برداشت کیا؟ ہو سکتا تو وہ بھی کہہ دیتے تھے لوگ کر رہے ہیں کرنے دو۔ 950 سال اپنی زندگی کے اتنا بڑے ایام کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی دعوت کی طرف کیوں دعوت دی؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کی زبان سے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے پڑھنے، بار بار اس کو اپنی زبان سے نکالنے کے اللہ ہم سب کو سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار اپنی زبان سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کم از کم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے صرف ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکال دے۔ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ صحیح، ایک مرتبہ صحیح یہ نکال دے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان طاق راتوں کو پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو یہ دعا کرنے کے اللہ توفیق دے کہ اللہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو لانے کی گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہم اس طرح سے روئے کہ اللہ لا الہ الا اللہ تیرے جو اذکار ہیں کم از کم ایک مرتبہ میری زبان سے نکال دے کہ تاکہ میں جنت جیسی نعمت پا سکوں۔ یہ رو کر کے اللہ کے سامنے ہمیں دعا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس طاق راتوں کے اندر یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت جیسی نعمت عطا کر۔ اور اسی طرح اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پورے دن میں اگر 3 مرتبہ اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت جیسی نعمت عطا کر، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو یہ جب دعا کرتا ہے اس کو دن میں 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو جہنم خود اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ بندہ فلاں بندہ مجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ تو اس سے جہنم سے بچا۔ اے اللہ جنت خود اللہ سے کہے گی اے اللہ فلاں بندہ جنت کا سوال کر رہا ہے، اے اللہ تو جنت اس کو نصیب کر۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو، ان اذکار کو بار بار اپنی زبان سے پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمہ توحید کو سمجھنے، کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں لانے اور اپنی زندگی کے باقی کے جتنے بھی ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے رکھے ہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھ کر کے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر باقی رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو باقی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رمضان کے آخری عشرے کے جتنے ایام باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس کو ایک نعمت سمجھ کر کے خوب اس کی عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔